چائنا اور کچھ اور اہم ملکوں نے مل کے ایک فورم بنایا ہے جو ملنے جا رہا ہے اگلے ہفتے. اس میں 20 کے قریب ملک ہیں. ملکوں کے نام، اہم ملکوں کے کچھ کے نام میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ساروں کے نہیں. اس میں چائنا ہے، الجیریا ہے، بنگلہ دیش ہے، بولیویا ہے، برازیل ہے، چیلے ہے، کولمبیا ہے، کیوبا ہے، اس کے اندر انڈونیشیا ہے، آئرلینڈ ہے، لیبنان ہے، ملیشیا ہے، اور پھر نیمبیا، عمان، پرتگال، اسپین، قطر، ساؤتھ افریقہ، ٹرکی، اور بھی کئی ملک ہیں، اور پیلسٹائن بھی ہے. ظاہر ہے یہ 20 ملک ہیں، اور یہ 20 کے 20 ملک اکٹھے ہو رہے ہیں اور یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ کنکریٹ میجرز لینے چاہیے اگینسٹ اسرائیلز وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. جو اسرائیل نے غزہ کے اندر سب کچھ کیا اور انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے، اس کے خلاف کنکریٹ میجرز ڈکلیئر کرنے یہ ملک جا رہے ہیں. 20 ملک ہیں، میں نے آپ کو گنوا دیا. اس میں اگر دیکھیں تو ٹرکی بھی ہے، اس کے اندر عمان بھی ہے، اس کے اندر قطر بھی ہے، اس کے اندر چائنا بھی ہے، جیسے میں نے ساؤتھ افریقہ بھی ہے. مطلب بڑے اہم ملک اس کے اندر ہیں، لیکن اس میں پاکستان مسنگ ہے. جی ہاں، اس میں پاکستان جو ہے اس کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستان کے اندر زیادہ تر مسلمان ملک مسنگ ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس میں ظاہر ہے کچھ مسلمان ملک افریقہ سے اور مڈل ایسٹ سے، جیسے قطر اور عمان ہیں، وہ ہیں بھی، لیکن پاکستان اس میں سے مسنگ ہے. حالانکہ پاکستان ہمیشہ جب سے پاکستان بنا ہے وہ اسرائیل فلسطین کے معاملے پر ہراول دستے میں فلسطینیوں کے حقوق کی بات کرتا رہا ہے. اس کے اوپر جو ایون نیوٹرل لوگ ہیں جیسے مشاہد حسین سید، انہوں نے بھی خاصی تنقید کی ہے کہ پاکستانی حکومت کیوں نہیں اس فورم کا حصہ بن رہی. جب اتنے ملک اور بن رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں بن رہے. پاکستان میں موجود ایرانی سفیر کو انتہائی مطلوب افراد کی فہرست میں شامل کر لیا ہے. ایف بی آئی نے اسلام آباد میں تعینات ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کو 2007 میں ایک یو ایس ایجنٹ باب نامی ایک یو ایس ایجنٹ تھا، اس کے اغوا میں انہیں ملوث قرار دے کر انہیں انتہائی مطلوب افراد میں جو ہے وہ شامل کر لیا. میرے خیال میں